الحمد لله العليم الخبير الذي ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير الذي لا مد له ولا حد له ولا مثل له ولا نظير له وهو السميع البصير. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الأبطحي الطهامي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد أعني المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الطاعة لله والشفقة على خلق الله. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. سامعین محترم، موالیان اہل بیت، عاشقان اہل بیت علیہم السلام، عزادران حسین ابن علی، میں نے امیر المومنین کی ایک حدیث پڑھی ہے، الطاعۃ للہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ کی اطاعت کرو اور مخلوق کے خدا پر شفقت کرو. خدا کی قسم، علی سے بڑھ کر کوئی بندگی میں ایسا دکھائی نہیں دیتا جس نے نماز پڑھ کر اللہ کی اطاعت کی ہو اور کوئی حالت میں زکوٰۃ دے کر مخلوق کے خدا پر شفقت کی ہو. بہت بڑے عارف، بہت بڑے مرجع، ایت العظمیٰ، جنہیں میں وحید الدہر کہتا ہوں، آغا وحید خراسانی. سامعین محترم بہت توجہ، جنہیں میں آغا وحید خراسانی کہتا ہوں، ان کا ایک درس ہوتا ہے ایران میں سب سے بڑا درس خارج. ان سے بڑھ کر کوئی درس بڑا نہیں ہوتا. تو انہوں نے اپنے ایک درس میں بہت پیارا جملہ کہا. انہوں نے کہا 2 رکعت نماز نوافل خالصتاً اللہ کے لیے کوئی نہیں پڑھ سکتا. پوچھا حضرت مولانا صاحب 2 رکعت، فقط 2 رکعت نماز ہے، تو پھر خالصتاً اللہ کے لیے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ انہوں نے کہا چاہے مرجع ہو، چاہے بڑا سا بڑا عالم ہو، چاہے بڑا سا بڑا جاہل کیوں نہ ہو، وہ 2 رکعت نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھ سکتا. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا 1 رکعت چلو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لی، دوسری رکعت جب پڑھے گا کوئی نہ کوئی سوچ رہا ہوگا یہ کہاں دینا ہے، یہ عمل کہاں کرنا ہے، یہ درس کہاں دینا، کوئی نہ کوئی نماز میں کوئی نہ کوئی وہ چیز سوچ رہا ہوگا. تو تاجروں کی بات کیا کی جائے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ قرضے یا پیسے دینے لینے دینے ہمیں نماز کی حالت میں یاد آتے ہیں. تو عالم کی نماز افضل ہوگی عام انسان سے. کیوں؟ علم افضل، اس لیے اس کی نماز بھی افضل ہوگی. پھر بھی وہ 2 رکعت مرجع نماز نہیں پڑھ سکتا. تو جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں پڑھ سکتا کیوں درس خارج کا جو مسئلہ وہ کہاں بیان کرنا، کہاں بیان نہیں کرنا. پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے، پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے، اصحاب سے بیان کر رہے تو ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. کہا کیا تحفہ لے کے آیا؟ کہتا 2 اونٹ لے کے ہوں، ایک موٹا تازہ اور ایک تھوڑا سا کمزور ہے. پیغمبر خدا نے کہا سارے اصحاب سے، ان کے درمیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تھے. تو انہوں نے کہا یا علی تم اور سارے اصحاب فقط 2 رکعت نماز خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. جس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی یہ 2 اونٹوں میں سے 1 اونٹ اس کو دے دوں گا. آپ کو تو پتہ انداز کیا ہوتا ہے نماز کا. اس ٹائم اس کا تو دور نہیں تھا، مسواک کا دور تھا. مسواک کیا، عطر شطر لگایا، سب کچھ کیا، غسل شسل کیا، مصلی بچھا دیے، ساروں نماز پڑھنی شروع کر دی.
عزیزان محترم جب نماز پڑھنی شروع کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر خدا کے پاس آئے، وہی پیغمبر لے کر کہنے لگے یا رسول اللہ جو موٹا تازہ اونٹ ہے یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دے دو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دے دو۔ تو پیغمبر خدا خاموش ہو گئے، تو ساروں نماز ختم کی، جس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہوتی وہ کھڑا ہو جاتا، یا رسول اللہ میں نے پڑھی، جس نے پڑھی ہوتی وہ کھڑا ہو جاتا، میں نے یا رسول اللہ پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، جس نے پڑھی نہیں وہ کیسے کھڑا ہوتا؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پیغمبر نے کیا یا علی آپ نے پڑھی 2 رکعت نماز؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھی 2 رکعت اللہ کی رضا کے لیے۔ یا رسول اللہ کہنے لگے تو نے یا علی آپ نے دوسری رکعت میں تشہد کی دوسری شہادت میں کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا موٹا تازہ اونٹ لوں گا، فلاں علاقے میں جاؤں گا، وہاں ندان یتیم بچے جنہوں نے عرصہ دراز سے گوشت نہیں کھایا انہوں کو جا کے اونٹ تقسیم کروں گا، کچھ کو کتنا دوں گا کسی کو کتنا۔ یا رسول اللہ میں نے یہ سوچ رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ یا علی تو سوچ تو صحیح رہا تھا اونٹ کے بارے میں۔ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ الطاعت للہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور مخلوق خدا پر شفقت کرو۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ اس لیے اس بنا پر پڑھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی اطاعت کے اور اونٹ کے بارے میں سوچا، ندار یتیم بچوں کے اندر جا کے گوشت تقسیم کروں گا، ان کو جا کے گوشت کھلاؤں گا۔ خدا کی مخلوق بھوکی ہے، خدا کی مخلوق بھوکی ہے۔ یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی اطاعت کی اور دوسرا گوشت کے بارے میں سوچا، یہ ہے کہ خدا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وال محمد کے ذات پر۔ عزیزان من خدا کی مخلوق کے بارے میں سوچنا یہ بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔